صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، دل آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، کیونکہ آج کی جو ہماری یہ نشست ہے اس میں سارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، پیران عظام ہیں، سادات کرام تشریف فرما ہے۔ میں تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا قیمتی وقت مجھے دے کر اور یہاں پہ تشریف لے کے اور میری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ کے چیئرمین صاحب محترم پیر عبدالوسیع سعید جیلانی صاحب، المرحوم پیر ستی صاحب، اور قبلہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر الدین یوسفی صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام جو ہمارے پہلے بھی سرپرست تھے، سرپرست اعلیٰ بھی تھے، حضرت علامہ قاری محمد طاہر چشتی صاحب، محترم حضرت علامہ قاری صاحب الحسین چشتی صاحب، اور حضرت علامہ قاری محمد شفاقت صاحب، اور صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے بھائی تشریف لائے، اور بالخصوص ہر محفل میں کوریج دینے والے اور ہمارے ساتھ چلنے والے محترم راجہ محمد بشیر صاحب، جتنے بھی علماء اور آپ احباب تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری باڑی کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی میری یہ گزارش ہے کہ میں بھی ایک عرصہ دراز سے سنی علماء کونسل کا ایک رکن بن کے کام کرتا رہا، تو بہت دوست احباب اس چیز کی خواہش کرتے تھے کہ قاری صاحب آپ سامنے ہیں، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں جس طرح پہلے کام کر رہا ہوں اسی طرح آپ کا ساتھ دیتا رہوں، لیکن جب مجھے قبلہ استاد محترم نے اجازت دی کہ آپ بیٹا اگر آپ اس سب بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو آگے آنا چاہیے، تو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی شفقت ہے، آپ کی سرپرستی ہے کہ جنہوں نے بلا مقابلہ مجھے آپ نے سب کے سامنے کھڑا کیا ہے اور مجھے عزت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عزتیں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ ہر یہ تو چلو ابھی مجھے صدر کا عہدہ آپ نے دیا ہے، باقی بھی ہر خوشی غمی میں آپ احباب میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سروں پہ قدیر قائم و دائم فرمائے۔ اور میں ایک عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں سیدھا رہوں تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ تو مجھے روک دینا ہے۔ تو میں آپ کے بچوں کی جگہ ہوں، میں آپ کے شاگردوں کی جگہ ہوں، میں بہت عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں علم میں، لیکن جب میں کسی اچھے کام کے لیے قدم اٹھاؤں گا تو آپ نے میری سرپرستی فرمانی ہے۔ اللہ نہ کرے تو مجھ سے ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے مسلک کو، جس کی وجہ سے ہماری جماعت کو، سنی علماء کو نقصان پہنچے، آپ مجھے وہاں پہ روک سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ پہلے بھی اور جب تک ہمارے یہ تو 3 سال کی بات ہے، جب تک خون کا آخری قطرہ میرے جسم میں گردش کر رہے اور جب تک میرے اندر چلنے کی قوت باقی ہے، مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہر بندہ اپنا کام پہلے سے کر رہا ہے، صرف ہم نے اپنی مساجد، اپنے مدارس، محلے کے بچوں کو مضبوط کرنا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے جی وہ دیکھیں جی فلاں وہ تو نصاب پڑھا رہے ہیں،
ہمارے بچوں نے نصاب نہیں پڑھا، فلاں جگہ تو ایسے پڑھایا جا رہا ہے لیکن ہمارے سنی ایسے نہیں پڑھاتے۔ اور بڑے عرصے کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا دعا کے لیے تو 4-5 بندے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھ سے پہلے یہی سوال کیا کہ عظمت صاحب ہمارے بچے جلدی قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال پہلے انہوں نے مجھے کیا، تو میں نے پھر ان کو جو جواب دیا تسلی بخش الحمدللہ، میں نے کہا جی ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی بندہ سارے کام کر دے تو مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے قرآن تیار کرنے پڑیں گے، اساتذہ تیار کرنے پڑیں گے، تاکہ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ادارے میں اتنے بچے ہیں تو میں کہوں جی مجھے کیا ضرورت ہے اور استاد رکھنے کی؟ تو جب تک میں اساتذہ زیادہ نہیں رکھوں گا بچوں کی پڑھائی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے مساجد میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم درس قرآن دیں، یعنی صبح و نماز کے بعد ہم درس قرآن کا سلسلہ پابندی سے شروع کریں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے جو ہمارے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مفتی صاحب عشاء کے بعد درس حدیث دیتے ہیں، کہ ہم سارے حدیث نہیں پڑھ سکتے، ہم سارے حدیث مبارکہ نہیں بیان کر سکتے، ہم کہتے ہیں بندے نہیں بیٹھتے، تو ہمارے لیے بندوں کی سوچ ہو تو پھر تو دین نہیں پھیلے گا، بندہ ایک بھی بیٹھے اللہ کے لیے ہم ایک حدیث روزانہ بیان کریں عشاء کے بعد اور اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں دوسروں کو دعوت دیں، تو یقیناً انشاءاللہ ہماری مساجد بھی بن جائے گی۔ اسی طرح جو ہمارے محلے کے بچے ہیں، آپ تو الحمدللہ سارے ائمہ احباب بیٹھے ہیں، لیکن وہ ہمارے دوست جو کسی ادارے سے ریلیٹڈ بھی ہیں یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ٹیوشنوں سے دور ہو کے اپنی مساجد کو بھرو، محلے میں پتا چلے کہ اس مسجد میں اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں جیسے وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم ٹیوشن کی طرف زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہی پیسہ ہم جمع کر کے ایک استاد مسجد میں زیادہ کر دیں اور 100 بچہ 200 بچہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہو، یہ ہماری زیادہ عزت ہے، بجائے ہم بار بار گھنٹی بجائیں لوگوں کی، لوگ ہماری گھنٹی بجائے قاری صاحب ٹائم چاہیے، ہم کہ ابھی اور استاد ریاض رکھیں گے تو پھر آپ کے بچے کو داخلہ ملے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کریں تو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان طرف وہ پوری ایک الگ ہماری مدارس کی میٹنگ ہوگی۔ اسی طرح میری شروع سے خواہش ہے، میرے خیال میں 12 سے 13 ہمارے مدارس ہیں ڈیالر روڈ پر، تو ہم 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر ایک سالانہ ہمارا امتحان ہوگا، اس میں جو ہمارے بچے جس ادارے کے پوزیشن ہولڈر ہوں، پھر ہم سارے مل کے جس طرح آج حاضر ہیں، ہم ایک اجتماعی محفل کریں اور ہمارے معاونین اس محفل میں موجود ہوں، پھر ان بچوں کا مقابلہ کیا جائے اور تاکہ ہمارے پیسے دینے والوں کو پتہ ہو جو پیسے ہم نے دیے تھے یہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہاں یہ میں کیوں کسی کے مدرسے میں لے کے جاؤں بچے، ہم انشاءاللہ جو میں تڑپ رکھتا ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور ہمارے مدارس انشاءاللہ مضبوط ہوں گے۔ اور ویسے بھی مجھے اکثر ساتھی کہتے ہیں اگر عظمت صاحب صدر بن گئے تو مدرسے پہلے ٹھیک کروائیں گے، اور میری یہی خواہش ہے، باقی معاملات تو میرے خیال میں بہت اچھے جا رہے ہیں، اگر میں اپنے 3 سالوں میں محلے کے بچوں اور مدارس کے بچوں اور ان چیزوں پہ میں نے اگر کوشش کر لی تو یقیناً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی ایک اور بات جو رہتی ہے، ہماری سنی علماء کو سنی 2 محفلیں ہوتی ہیں، پورے سال میں اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے، فلاں نے دیا ہے فلاں نے نہیں دیا، اور میں نے دیا تھا دوسرے کیوں نے دیا ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہو کے پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہتے ہیں ہمیں رب پہ اتنا بھروسہ ہے۔ 2 محفلیں آپ کہتے ہو، میں کہتا ہوں ہر مہینے محفل رکھو، خرچہ میں دوں گا، آپ محفل کروانے والے بنے، آپ محفل کروائیں گے جی فلاں خطیب کو بلا کے دو، چشتی صاحب خرچہ تمہارا ہے، مسجد ہماری ہے، نہ کر کے بتاؤ تو آپ نے کہنا آپ نے مسجد میں کھڑے ہوئے جھوٹ بولا تھا، اس لیے جن کا ہم کام کریں گے وہ ہمیں مال بھی عطا فرما دیں گے۔ 100 روپے کی کیا بات ہے، ہم 100 روپے چندہ نہیں دے سکتے، 200 روپے نہیں دے سکتے، یا کبھی ریلی نکالی پڑ جائے منتیں کرنی پڑے، تو جس محبوب کے صدقے رب نے سارا کچھ دیا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے میں کہوں اللہ کے رستے پہ دو گے، ایک دو گے تو 10 گنا ملے گا، پھر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ جب میں بھی 1 روپیہ دوں گا تو اللہ مجھے اس کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ میرے اساتذہ موجود ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا، آپ سارے میرے اساتذہ کی جگہ ہیں، میرے والدین موجود ہیں۔ اکثر جب کوئی مشکل آئی مجھے بھائی بھی کہتے ہیں یار آپ اتنے بڑے قدم کیوں اٹھاتے ہو، پریشان ہو گئے،
تو میں ایک ہی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب رب پہ بھروسہ ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیں کسی میدان میں زیر نہیں کرے گا، جب اس کے دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف اتنی بات کروں کہ جو ہماری محفل ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ چندے کے والے سے آپ کوشش کریں گے، نہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ گیلا نہیں ہوگا جی فلاں نے نہیں دیا تو آپ یہ کریں گے، وہ بالکل آپ صرف اپنی مساجد مدارس، اور اس سے اگلا اعلان یہ ہے جو ہماری مجلس شورا ہے، زونل 1 ہو زونل 2 ہو، جہاں تک ہمارا ایریا جس بندے کی ڈیوٹی ہو درس دینے کی، کسی بندے کو گاڑی کی ضرورت ہے، کسی بندے کے پاس سواری نہیں ہے، وہ مجھے صرف ایک کال کرے گا قاری صاحب مجھے گاڑی چاہیے، وہ چوترے درس قرآن ہے، وہ جہاں مرضی ہے، پیسہ بھی میرا ہے، گاڑی بھی میری ہے، آپ صرف جا کے درس دے کے آئیں گے صرف۔ اور میں اگر یہ جملہ میرا آپ نے ساری زندگی بھی سن لیا کہ چشتی صاحب نے کہا میں نے گاڑی فلان کو دی ہے، اس دن آپ نے یہ کہنا یہ سب سے بڑا کمینہ بندہ ہے، اس لیے ہم نے دنیا داروں کو نہیں بتانا ہے، ہم نے کام کرنا ہے زہرا کے بابا کے لیے۔ یہاں چندوں کی باتیں یہ ساری ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، چندے وہی پورے کریں گے جن کا ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں آخر شعر پڑھنے لگا ہوں، یہ تو چندے کی بات ہے، ہم تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، ہم تو خاتم حسین رضوی کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے قدم قدم یہ درس دیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں دو جہاں، ہم تو اپنی جان حضور پہ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف میری زبان تک نہیں ہے، یہ میرے دل میں، اور آپ نے بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا ہے، اور میں اب اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ حضور کے صدقے مجھے اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اب سب کی قدر پہلے بھی کرتا ہوں، اب اس سے زیادہ کروں گا، کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بڑوں کی قدر کرو وہ بڑے ہیں ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرو وہ چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہیں، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری جو منتھلی میٹنگ ہوگی وہ ہر مہینے کی پہلی بدھ کو انشاءاللہ سنی علماء کونسل کے دفتر میں کی جائے انشاءاللہ، تاکہ کسی پہ بوجھ بھی نہ بنے، وہاں کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ اللہ رسول چلائے گا، ہم جو ساتھی ہیں چلائیں گے، صرف آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ تک اطلاع ملے تو آپ وہاں پہ انشاءاللہ حاضر ہو جائیں، اور باقی معاملات بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں درس قرآن کا مسئلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، آپ رات کو 1 بجے بھی کال کریں گے انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنے اساتذہ کا اور پوری سنی علماء کونسل کے علماء کرام کا اور اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کا بھی کہ جو ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے یہ سارا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی عطا فرمائے، اور ان اساتذہ والدین کی دعاؤں سے اللہ مزید مجھے دین و دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی انشاءاللہ حضرت برداری کا جو تقریب ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیر صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا